أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمین. احباب گرامی قدر، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. بحمد اللہ و توفیقہ بفضل اللہ و برحمتہ. عقیدے کی مشہور و معروف کتاب اعلام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ، جو کہ علامہ حافظ بن احمد الحکمی رحمہ اللہ کی ہے، نجات پانے والی جماعت، اللہ کی طرف سے تائید حاصل کرنے والی جماعت کے عقائد. آج کا ہمارا سبق ہے ما هو ذلك الامر الذي خلق الله الخلق لاجله. وہ کون سا امر ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی بڑی کائنات کی تخلیق فرمائی. یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اتنی بڑی کائنات ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما هو ذلك الامر الذي خلق الله الخلق لاجله. وہ کون سا امر ہے، وہ کون سا مقصد ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کی تخلیق فرمائی، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا. تو اس تعلق سے احباب گرامی قدر ہمارے پاس 4 آیات ہیں. تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل ہم یہ آیات پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کائنات کو، اس وسیع و عریض کائنات کو کیوں تخلیق فرمایا ہے. قال اللہ تعالی وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. یہ سورۃ الدخان ہے، 25واں پارہ. قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ 30. تو یہ 25ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، اور اس کا دوسرا رکوع ہے. دوسرے رکوع کی جو آخری آیات ہیں ان میں یہ 2 آیات موجود ہیں. سورۃ الدخان آیت نمبر 38 اور 39، 38 اور 39. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. وما اور نہیں، خلقنا خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. خلقنا پیدا کیا ہم نے. وما خلقنا اور نہیں پیدا کیا ہم نے السماواتی آسمانوں، والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، لاعبین بطور کھیل و تفریح، بطور کھیل و تفریح، کھیل تماشے کے لیے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما خلقناہما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. ہم نے ان دونوں کو حق منصوبے کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق منصوبے کے ساتھ پیدا کیا ہے. ما خلقناہما نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو. ہما کی ضمیر کا مرجع آسمان اور زمین ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ہم نے انہیں
حق منصوبے کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے نہیں جانتے کہ وہ دنیا کے کھیل تماشے میں مصروف ہو چکے ہیں، وہ دنیا کے لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی جستجو نہیں ہے، انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے وہ نہیں جانتے. یہ بات تو وہ جانے جو اس امر کے اوپر غور کرے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کائنات کیوں پیدا کیا. دیکھیں انسان کوئی چیز بناتا ہے نا تو کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں ہوتی. آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز بیکار ہے، بے مقصد ہے؟ جی نہیں. جو چیز بیکار اور بے مقصد ہو جاتی ہے ہم اسے گھر میں نہیں رہنے دیتے، ہم اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ہم اسے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے. ہم گھر میں وہی چیز رکھتے ہیں جو با مقصد ہو، اور جو بے مقصد ہو جائے، بیکار ہو جائے، اسے ہم گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، باہر رکھاتے ہیں، باہر چھوڑاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو، انہیں کھیل کود تماشے کے لیے استغفر اللہ و اتوب الیہ پیدا کیا گیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت وَقَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ صاد آیت نمبر 27 ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے مابین کی چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا خیال تو کافروں کا ہے، ایسا خیال تو کافروں کا ہے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں، قیامت پر ایمان نہیں. وہ کہتے ہیں بس جو کچھ بھی ہے نا وہ یہ دنیا ہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ان کی ساری دوڑ دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی کے لیے مر جاتے ہیں. کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں. ہاں ایک ہی مقصد ہے، پیسہ کمانا، خوب پیسہ کماؤ. اب وہ پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے متعارف کرواتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں. کیوں؟ ان مادہ پرستوں کی دوڑ صرف دنیا تک ہی ہے. لیکن ہم مسلمان، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ہمارا آخرت پر ایمان ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 جو ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی و مفہوم یہی ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا. تو ہمارا الحمدللہ قیامت پر ایمان ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم سب نے دنیا چھوڑ کر عن قریب عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جانا ہے، اور پھر عالم برزخ سے عالم آخرت ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے حساب و کتاب لے گا. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا آسان حساب لے، آمین یا رب العالمین. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا سجدے میں بہت زیادہ مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ ہے دوسری آیت. تیسری آیت وقال تعالی وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 22. وہ جو پہلے آپ کو آیت بتائی ہے وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 27 ہے، 23واں پارہ ہے. سورہ صاد 23واں پارہ ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الجاثیہ 25ویں پارے کی آخری سورت ہے. سورۃ الجاثیہ، سورۃ الجاثیہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے. کس دن؟ قیامت کے دن. اور اسی طرح موت کے وقت بھی. اس سے پہلے جو آیت ہے نا، یہ جو آیت آپ نے ابھی ابھی پڑھی ہے، اس سے پیچھے والی جو ایک آیت ہے اس کے اوپر جب غور کرے نا تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور دلچسپ بات بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فرمایا کہ غور کیوں نہیں کرتے تم؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کیا ان دونوں کا جینا مرنا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ انسان جو نافرمانیوں میں گناہوں میں زندگی گزار دے اور دوسرا وہ انسان جو نیکیوں میں زندگی گزار دے، جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، دونوں کی زندگی اور دونوں کی موت برابر ہو جائے، دونوں کو اچھی موت نصیب ہو جائے، دونوں کو اچھی زندگی نصیب ہو جائے. اچھی زندگی اور موت تو اس کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرے. تو فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جس طرح کہ سورۃ الزلزلہ کی آیت ہے، آخری دو آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ شرا یرہ. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر برائی کا ارتکاب کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. بس اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اپنی خاص الخاص رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا آسان حساب لے. چوتھی اور آخری آیت ہمارے آج کے سبق کی تو بہت ہی آسان ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کو پہلے سے یاد بھی ہو الحمدللہ، اور اگر نہیں یاد تو ضرور یاد کر لیجئے. آپ میں سے کتنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو زبانی حفظ کریں؟ الحمدللہ یہ بہت اچھی خواہش ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس سینے میں قرآن ہوگا اور عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا اور قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل بھی کرتے رہے، اس سینے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا، جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. تو چلیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک گولڈن چانس دیا، ایک سنہری موقع دیا کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس میں قرآن کریم کی جتنی آیات آ رہی ہیں تو وہ آپ ایک ایک دو آیتیں کر کے بھی یاد کریں تو وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ قرآن کریم کی کتنی آیتیں آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی. تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں. چوتھی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الذاریات 27ویں پارے کے دوسرے صفحے پر جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ آیت کریمہ موجود ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کیا ہے اس کی وضاحت اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آگے آ رہی ہے.
والله تعالى ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.